السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرنا۔ کلوپیترا مصر کی ملکہ ایک تاریخ ساز عورت تھی۔ 48 قبل مسیح میں اس نے خود سے عمر میں 30 سال بڑے جولیس سیزر کو اپنے دام میں گرفتار کیا اور اس کے بچے کی ماں بنی۔ بعد میں اس نے مارک اینتھنی کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے، تاہم اس معاشقے کا انجام اچھا نہیں ہوا، اور جب اینتھنی کو جنگ میں شکست ہوئی تو اس نے اور کلوپیترا دونوں نے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ کلوپیترا مصر کی وہ شہرہ آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر کے عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار و عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی، لیکن تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعہ کے بعد کلوپیترا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 51 قبل مسیح میں کلوپیترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایات کے مطابق اپنی 11 سالہ کمسن بہن کلوپیترا سے شادی کی۔ ان کی ہلاکت کے بعد 13 سال چھوٹے بھائی بطلیمس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی انہی روایات کے مطابق جب اپنی بہن سے شادی کی تو کلوپیترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ حیرت انگیز بات، بڑا بھائی 11 سال کا تھا جب اس نے کلوپیترا سے شادی کی، اور اس کی ہلاکت کے بعد 13 سالہ چھوٹے بھائی نے کلوپیترا سے شادی کی جب وہ 18 سال کی تھی۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلوپیترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلوپیترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہ بطلیمس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منظور بیوی کلوپیترا کو مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ بطلیمس کی ہلاکت پر کلوپیترا نے خاندان فرعون شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ کلوپیترا کے معرکہ عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شہرہ آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو خاندان اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلوپیترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پامپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلوپیترا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی
سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلوپیترا اس کے مونا آئی ریپیٹ منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل انتونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ مارک اینتونی شاہ ایگزسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلوپیترا اور اینتونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی کلوپیترا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ اینتونی نے جنرل اکٹیوین سے شکست کھائی تو کلوپیترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس دوران میں اس نے اینتونی کو شکست دینے والے فاتح جنرل اکٹیوین سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے اینتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف اینتونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اینتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلوپیترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا اینتونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینتونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلوپیترا خود کو زہریلے مصری کو برائے سام سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق عیار کلوپیترا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی، لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلوپیترا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر اینتونی کو شکست دینے والے جنرل اکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے ایما پر ہی اینتونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔ لیکن یہ سب وہ باتیں ہیں جو مبصرین کہتے ہیں، حقیقت کیا تھی یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اس طرح کے مزید ہسٹوریکل واقعات اور تاریخی شخصیات کے بارے میں جاننے کے لیے سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔